السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائی ڈیئر لسنر، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. تو آج ہم حسب سابق بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی میں، اور ارباز وسیم ڈوگر سوالات کریں گے. جی ارباز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، بالکل A1. جی، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ کے نائب صدر کی انڈیا میں موجودگی جب تھی تو اس ٹائم یہ پہلگام کا واقعہ ایک سازش ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ نے جو میرا جواب تھا وہ آپ نے خود بتا دیا کہ امریکی نائب صدر کی موجودگی میں مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی ہو جانا یقیناً ایک سازش ہے، اور یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے. اور میں مختصر بتاتا چلوں تو یہ اس میں بھارت کے مفادات کچھ اس طرح تھے کہ بھارت ایک تو پانی والا ایج حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسرا دنیا کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتا تھا، اور تیسرا پاکستان کو حسب سابق دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا تھا. تو یہ ان کا پری پلان منصوبہ ہے. آپ دیکھنا کہ آنے والے وقت میں را کی ساری جو خفیہ معلومات ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکل آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھارت نے ایک ڈرامہ رچایا ہے، بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے، اور یہ بالکل سوچی سمجھی سازش ہے. کوئی بھی ملک دیکھیں، امریکی نائب صدر بھارت آیا ہوا ہے اور پاکستان اس کی موجودگی میں ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ امریکہ ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے دنیا میں، تو ایسا پاکستان اس وقت پر کیوں کرے گا؟ ایسا تو انڈیا والے کریں گے نا. ان کو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ انڈیا. تو وہ جنگ بھی مسلط کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں تھا، وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھے تھے. اب انشاءاللہ امید ہے ایسا ایسا ان کو سمجھ آ جائے گی. 10 دن گزر گئے ہیں، ان کی بڑکیں میجر گورو آریہ اور جنرل وہ ایک ان کا مونچھوں والا ہے، ان کی بڑکیں سنتے سنتے 10 دن گزر گئے ہیں. ابھی تک تو انشاءاللہ امن و امان ہے، اور اگر انہوں نے کہیں سے دار اندازی کی تو ان کو جواب بھی ٹھیک ٹھاک ملے. جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کا چین کو لے کر اتنا پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے، اور کیوں ہے وہ پریشان انڈیا کو؟ دیکھیں، چین ہم تو بچپن میں جب پڑھتے تھے تب بھی یہی پڑھتے تھے پہلی دوسری کی کتابوں میں کہ چین پاکستان کا دوست ملک ہے، اور چین آج بھی پاکستان کا دوست ملک ہے اور پارٹنر ہے. سی پیک میں پارٹنر ہے، گوادر میں پارٹنر ہے، اور امپورٹ ایکسپورٹ میں پارٹنر ہے، اور ایک درینہ دوست ملک ہے جو ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جدید ترین معلومات ہمیں انشاءاللہ تعالی فراہم کرے گا، اور مجھے امید ہے وہ کر بھی رہا ہے. تو کچھ چیزیں ہم بھارت والوں کو کیوں بتائیں، ہمارے سیکرٹس بھی ہیں. تو اس لیے چین بھارت کے نام سے، ویسے بھی ادھر ان کے ایک علاقے پر بھی چین نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو چین سے ان کی جان جاتی ہے، اور چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور کئی ممالک پاکستان کے ساتھ. تو یہ وجہ ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جنگ جو ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے جا رہی ہے، یہ کوئی بلے بلے ہے؟ جی بلے 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 تو بہت ہے نا. مطلب بھارت کے مقاصد باقی میں سے ایک بلے بلے بھی ہے کہ نریندر مودی جو گجرات کا کسائی بھی کہلاتا ہے، اور مسلمانوں کی جو اس نے قتل و غارت کرائی ادھر بھارت کے گجرات میں، تو مسلمانوں کے دشمن کے طور پر اس کو یاد کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ بھارت کی جو ہے نا جماعت RSS، یہ اس کا ممبر بھی ہے،
یہ اپنی میٹنگز میں بھی ان کی وردی کی ویسٹ کوٹ پہن کر آتا ہے. جب ان کے ملکی سطح کے وزراء مشیران بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ RSS کی ویسٹ کوٹ پہن کر آتا ہے, تو وہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ میں RSS سے میرا تعلق ہے, اور یہ ایک جنونی سی ہندوؤں کی جماعت ہے. یہ احساس کمتری کا شکار ہے, کیونکہ مسلمانوں نے 1000 سال ان کے اوپر حکومت کی ہے, اور احمد شاہ ابدالی اور سلطان محمود غزنوی نے ان کے ساتھ جو کیا ہوا ہے وہ ان کو بھولتا نہیں. تو یہ احساس کمتری کی شکار ہے, اور مسلمانوں یہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے RSS جماعت پورے بر صغیر میں. تو یہ وجہ ہے. میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ اس کا جنگ شروع کرنے سے, اگر تو جنگ دیکھیں شروع ہوتی ہے کسی مخصوص مقام پر اور صرف در اندازی ہوتی ہے اور سرجیکل سٹرائک بڑا وہ راگ لاپتے ہیں, سرجیکل سٹرائک, تو اگر صرف سرجیکل سٹرائک کی حد تک رہتے ہیں تو وہ بھی گڈ اور یہ بھی گڈ, پاکستان کی آرمی بھی ویل اینڈ گڈ اور وہ بھی ویل اینڈ گڈ, اور جنگی جنون ختم. لیکن اگر کچھ ایسی کاروائی ہو گئی جس سے پاکستان کے مختلف بارڈروں پر جنگ لگ گئی, تو پھر نہ تو بھارت اور نہ ہی پاکستان پھر جنگیں ختم کرنے سے نہیں ہوتی. پھر یہ جنگ ہی طے کرتی ہے کہ اس نے کب ختم ہونا ہے. پھر یہ آپسی ممالک جو آپس میں جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چاہیں تو جنگ پھر ختم نہیں ہوتی. پھر جنگ کے اثرات جو ہیں وہ دیر پا جو ہیں وہ اثرات رہتے ہیں. تو جنگ شروع کرنا آسان ہے, لیکن اس کو جھیلنا اور اس کے آنے والے اثرات جو ہوتے ہیں جو نسلوں تک جاتے ہیں وہ برداشت کرنا دو مختلف کام ہیں. جی چونکہ ہم کسان ہیں تو کسانوں کے مسائل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کسانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. پاکستان کا جو کسان ہے 1947 سے لے کر آج 2025 ہے, اتنی مار کسان کو, زمیندار کو کبھی نہیں پڑی. جو مالک ہے اس کو فی ایکڑ 30,000 روپے اور جو ٹھیکیدار ہے اس کو 50,000 فی ایکڑ نقصان ہو رہا ہے. اور یہ 1800 سے 2000 صاحب 1800 سے 2000 روپے میں فی من گندم فروخت ہو رہی ہے. تو یہ بھی اپنی مرضی سے مڈل مین خریدتے ہیں, دل کرے تو خرید لیں, دل کرے تو نہ خریدیں. تو اتنی بے حرمتی گندم کی پنجاب حکومت نے کی ہے, جس پر ہم کسان, میں بطور چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد اس پر احتجاج کرتا ہوں. اور پنجاب حکومت سے گزارش ہے کہ وہ اس پر کام کریں. اور کسانوں کے لیے ابھی آگے مکی آ رہی ہے, باریہ مکی, تو اگر یہی حالت رہی تو کسان سڑک پر آ جائے گا, اور اگر کسان سڑک پر آیا تو آپ سمجھ لیں پاکستان سڑک پر آ جائے گا. تو خدا کے لیے کسانوں پر اتنا ظلم نہ کریں. کسانوں کے پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں, اور میں بڑی تفصیل سے ویڈیوز بنا چکا ہوں اور بناتا بھی رہوں گا. تو اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ میرا آخری سوال یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن انڈیا کے گلے میں پھندا بن گئی, اس پر آپ کیا رائے دیں گے؟ جی بالکل, آپ کو چاہیے تھا کیا پھندا بن گئی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. تو یقیناً جب پاکستان نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا دنیا کے سامنے بھی, اور انڈیا کو بھی کہا کہ پہلگام واقعے پر آپ غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کروا لیں, تو یہ ان کے لیے بڑا ان کے گلے کا پھندا بن گیا کہ اب یہ ایک ایسی پیشکش ہے جس میں پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ پہلگام کے واقعہ پر غیر جانبدارانہ انویسٹیگیشن کروا لیں, اگر پاکستان ملوث ہے تو ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. تو اس کی طرف بھارت جا نہیں رہا.
اور سوال بہت سارے اٹھ گئے ہیں. اب تو را کی بہت ساری چیزیں لیک ہو رہی ہیں, وہ بھی آنے والے دنوں میں سب پتہ چل جائے گا کہ جہاں پر پہلگام ہے وہ 200-250 کلومیٹر LOC سے دور ہے. تو مجاہدین یا جن کو یہ آتنکوادی کہتے ہیں وہ 250 کلومیٹر کیسے سفر طے کر کے چلے گئے؟ اور کیا وہاں پر کوئی پولیس چوکی نہیں تھی, کوئی CCTV کیمرے نہیں تھے؟ جبکہ 2000 سے لگ بھگ تو سیاہ تھے, اور جو پولیس چوکی یا تھانہ تھا وہ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا, اور انہوں نے ٹھیک 3 منٹ بعد ٹویٹ کر دیا اور 10 منٹ بعد FIR کاٹ دی اور کہہ دیا کہ یہ سب پاکستان نے کر دی ہے. تو اس میں بہت بڑی جھول ہے کہ 10 منٹ کے اندر ان کو کیسے پتا چل گیا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے. تو یہاں پر چند اللہ بڑا غفور الرحیم ہے نا, کچھ چیزیں اللہ نے سامنے لے کر آنی ہوتی ہیں. تو یہ 10 منٹ بعد FIR میں جو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ ان کے ہی گلے کی ہڈی بن گئی ہے, اور یہ سوالیہ نشان پوری دنیا کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ 10 منٹوں میں آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ پاکستان نے کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. مطلب کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ آپ نے 10 منٹوں میں جج بھی کر لیا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے؟ اور یہ ان کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور انہوں نے آلریڈی جو راہ ہے وہ جس طرح انہوں نے جعفر ایکسپریس میں اپنا کردار ادا کیا,